الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے، حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد آ کر، دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے. میری نظر میں یہی ایک علاج تھا ان کا، میری نظر میں یہی ایک علاج تھا ان کا، منافقوں کو بھگایا علی علی کر کے. غدیر خم پہ صحابہ کے سامنے سرور، میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے. 18 ذی الحج دو نسبتوں کے ساتھ خاص ہے. ایک نسبت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج سے واپسی پر ایک مقام آیا غدیر خم کا، جہاں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، اور ان سب صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دست مبارک پکڑ کر ہوا میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بہت بڑی سعادت ملی، بلکہ سعادتوں کا تاج مولا علی کے سر پہ سجا. اور اس کامیابی کے بعد سب سے پہلی مبارکباد 2 ہستیوں کی طرف سے آئی، اور وہ 2 ہستیاں کوئی اور نہیں تھیں. ایک سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی، دوسری سیدنا عمر فاروق کی ذات تھی رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے سب سے پہلے مولا علی کو مبارکباد دی کہ علی مبارک ہو، تمہیں حضور نے مولا بنا دیا. ایک تو یہ نسبت ہے. دوسری نسبت حضور کے وہ صحابی، حضور کے وہ عاشق، حضور کے وہ جلیل القدر محبوب عاشق اور محبوب صحابی کہ جن کے عقد نکاح میں حضور نے اپنی 2 شہزادیاں دی، اور حضور کی دونوں شہزادیوں کا جب وصال ہوا تو حضور نے فرمایا اگر میری 30 شہزادیاں بھی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. وہ شخصیت کہ جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا، یہودی ملکیت تھی اس کی، یہود کے ہاتھ میں تھا. وہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا. اس ہستی نے جا کر یہودی سے کہا کہ مجھے تمہارا کنواں خریدنا ہے. منہ مانگی قیمت اس نے لگائی. سیدنا عثمان غنی نے پہلے آدھا کنواں خریدا رضی اللہ تعالیٰ. ایک دن مسلمان پانی بھرتے، ایک دن یہودی پانی بھرتے. پھر یہ حضور کی تربیت تھی کہ جب یہودی کے دن کی باری آتی تو یہودی پیسے لے کر پانی دیتا، جب مسلمانوں کے دن کی باری آتی سیدنا عثمان غنی کہتے جاؤ پانی بھرو جیسے مرضی، کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے. پھر حضور کی تربیت کا انداز دیکھیے اور سیدنا عثمان غنی کی سخاوت دیکھیے. فقط مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خاص نہیں رکھا، اعلان کر دیا
کہ جو چاہے اس کنویں سے پانی بھرتا چلا جائے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا پڑا کہ جو یہودی پیسے لے کر پانی دیتا تھا اس سے لوگوں نے پانی خریدنا بند کر دیا۔ جب مفت میں ایک چیز مل رہی ہے تو لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا کر پیسے دے کے خریدیں۔ اب جس دن یہودی کی باری ہوتی کوئی بھی گاہک نہ آتا، پانی تو پچھلے دن بھر لیتے جب مفت میں مل رہا ہوتا۔ اس نے کہا کہ باقی قیمت بھی ادا کرو، کنواں اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ نے کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر سخاوت اتنی مشہور کہ حضور نے خود غنی کا لقب عطا فرمایا کہ میرا یہ عثمان صرف عثمان نہیں ہے بلکہ غنی بھی ہے، ہر شے لٹا دینے والا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کا ایک بڑا ہی خاص عنصر تھا اور وہ تھا حیا۔ اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا والے تھے کہ حضور نے خود فرمایا عثمان سے تو جنت کی حوریں بھی حیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی حیا کا پیکر تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اپنے کاشان اقدس میں جلوہ افروز تھے۔ حضور لیٹے ہوئے تھے، حالت ایسی تھی کہ حضور لیٹے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور حضور کی تہمت مبارکہ پنڈلیوں سے اوپر تھی، پنڈلیاں ننگی ہوئی تھیں حضور کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پر دستک دی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا تو جب انہوں نے بتایا کہ میں ابو بکر ہوں تو میں نے حضور سے اجازت لی۔ حضور نے کہا آنے دو۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی کہ میں عمر ہوں، عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے حضور سے اجازت لی، دروازہ کھولا، میں پردے میں چلی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم بھی حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ تیسری دستک ہوئی کچھ دیر کے بعد، میں نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی میں عثمان بن عفان ہوں۔ حضور علیہ السلام سے جب اجازت لینے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تو حضور نے فرمایا رکو، ابھی عثمان کو اجازت نہیں دینی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور بیٹھے، حضور نے اپنی پنڈلی مبارکہ کو کپڑے سے ڈھکا اور حضور نے اپنا امامہ مبارک سیدھا کیا، کہا کہ عائشہ اب عثمان کو اجازت دے دی۔ جب تینوں حضرات حضور سے بات کر کے چلے گئے تو میں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی ہستی آئی، میرے بابا جان آئے، آپ اپنی حالت میں رہے، آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ سیدنا عثمان غنی جب تشریف لائے حضور آپ نے تب اپنی حالت کو تبدیل کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا عائشہ میری پنڈلیاں ننگی تھیں، کپڑا نہیں تھا، مجھے اس بات سے حیا آ رہی تھی کہ عثمان اتنی حیا والا ہے، کہیں وہ میری پنڈلیوں کو ایسے دیکھ کر اندر ہی نہ آئے، وہ رک ہی جائے گا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ سنو، عثمان سے تو جنت کی حوریں بھی حیا کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، اتنی حیا، اتنی حیا۔ سیدنا عثمان غنی خود فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی زندگی گزاری آج تک کسی غیر محرم عورت کی طرف میں نے آ کر نہیں، اور یہ چیز بہت مشکل ہے عزیزان محترم، آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ دور جب مکہ کے اندر بے حیائی عام تھی، جب جہالت عام تھی اور طوائفیں عام پھرا کرتی تھیں بازاروں کے اندر، اس دور میں رہتے ہوئے بھی سیدنا عثمان غنی نے کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ، یہ حیا ہے۔ اور حضور خود فرمایا کرتے ہیں عثمان، مولا اس بات سے حیا کرتا ہے کہ تم اتنی حیا والے ہو، مولا تو تمہارا حساب لیتے ہوئے بھی حیا ہے۔ اور حضور دعا فرمایا کرتے تھے کہ مولا میرے عثمان سے حساب نہ لینا، یہ اتنی حیا والا ہے، اگر تو نے حساب لے بھی لیا تو اسے بڑی حیا آئے گی، یہ حساب نہیں دے سکے گا۔ عزیزان محترم، جو انسان اپنے اندر حیا پیدا کر لیتا ہے، حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔
جس کے اندر حیا آ جائے، جس کے اندر غیرت آ جائے، پھر اس کے اندر ایمان آ جاتا ہے۔ ایمان کا پہلا درجہ ہی ہے، یوں ہی مومن بنا تب ہی حیا والا بن جائے، پھر ہر شے سے حیا کرے۔ اور حضور کی وہ حدیث مبارکہ، آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے پھر تمہارا جو دل کرے وہ کرتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ کبھی کوئی جانور اگر کسی کے کھیت میں چلا جائے تو اس کے زندہ جانور کی ٹانگیں توڑ دینا، ٹانگ کاٹ دینا، یہ حیا کی کمی نہیں تو اور کیا ہے؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کو تاتار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حیا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حیا کی کمی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اس پر ضمیر کی ملامت تو کجا، اس چیز کو فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، میں سامنے والے کی عزت کو پامال کر کے آیا ہوں، معاذ اللہ، میں نے آج یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے اس کو نیچا دکھا دیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا۔ یہ حیا کی کمی نہیں تو اور کیا۔ پھر ضمیر ملامت بھی نہیں کرتا، کیونکہ حضور کی حدیث پاک تو سچی ہے نا۔ جب حیا ختم ہو گئی پھر جو دل میں آئے کرتے پھر، جس دل کے اندر حیا نہیں ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے، جس کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ پھر دوسروں کے احساس بھی کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے والا بھی بنتا ہے۔ یہ ہستی کہ جس نے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کر دیا، مسلمانوں کو مفت پانی دیا، اس ہستی پر وہ وقت آیا کہ خارجیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا حصار کیا۔ اب یہاں پر بہت سے پوائنٹس ہیں، بہت سے نقطے ہیں۔ 2000 کا لشکر تھا اور اس 2000 کے لشکر کے لیے تو ایک علی کافی تھا، جس کی ذوالفقار کی ضرب ہی ایسی لگتی ہے کہ مرحب 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، درمیان سے کٹ جاتا ہے۔ یہ 2000 کا لشکر مولا علی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر امام حسن موجود ہے، امام حسین موجود ہے اور جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا کڑا وقت کیوں آیا؟ کیونکہ مدینہ کی عزت کا سوال ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی سے کہا کہ اے عثمان مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا کہ علی جنگ نہیں کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کے مدینے میں خون ریزی ہو، مصطفیٰ کے مدینے میں خون خرابہ ہو، نہیں کرنی جنگ، یہ جو کرتے ہیں کرتے چلے جائیں۔ اب وجہ کیا تھی؟ لڑائی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی جس تخت خلافت پر بیٹھے تھے وہ منافقین اور وہ منکرین حضرت عثمان غنی سے خلافت چھیننا چاہتے تھے، اور حضور نے سیدنا عثمان غنی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں جو خلافت کی قمیض پہنائے گا، یہ لوگ منافقین اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے، کھینچنا چاہیں گے، عثمان تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور قمیض نہیں اتارنی۔ یہ وہ قمیض خلافت تھی جو عثمان غنی نے نہیں دی، غیروں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دی۔ جام شہادت تو نوش کر لیا لیکن مصطفیٰ کے تخت کو کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جانے دی۔ اب ایک اور موقع، ایک اور پوائنٹ دیکھیں۔ سیدنا عثمان غنی 3 دن سے اپنے گھر میں قید ہے، 3 دن سے پانی بند ہے۔ اس عثمان کا کہ معذرت کے ساتھ 40 دن سے پانی بند ہے، اس عثمان کا جس نے مدینے میں سب کو پانی پلایا، جس نے کنواں خرید کے دیا، اس عثمان کا 40 دن ہو گئے پانی بند ہے۔ اب ایک یہ منظر سامنے رکھیں، ایک کربلا کا منظر سامنے رکھیں۔ کربلا کے منظر میں 3 دن سے اہل بیت نبوت میں پانی بند ہے، اور وہاں پانی کا مشکیزہ اٹھایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وفاؤں کے شاہکار کہ جس نے اپنے بھائی سے ایسی وفا کی کہ دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ مشکیزہ لیا دریائے فرات سے، اس مشکیزے کو بھرا، واپسی پر جو قہر ٹوٹا وہ آپ نے بہت مرتبہ سن رکھا ہے، اپنے بازو بھی گوائے، مشکیزہ دانتوں میں دبایا، اس کے باوجود ایک ملعون کا تیر مشکیزے میں لگا، مشکیزہ پھٹ گیا۔ ایک وہ منظر ہے اور ایک یہ مدینے کا منظر ہے۔
کہ جہاں 40 دن سے حضرت عثمان پہ پانی بند ہے اور پانی لے کر آنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے مولا علی کی ذات، یہاں حضرت عباس امام حسین کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں، مدینہ میں مولا علی حضرت عثمان کے لیے پانی لے کر آ رہے ہیں، مسکیزہ اٹھایا، وہی منظر ہے، مسکیزہ اٹھایا پانی لے کر جا رہے ہیں حضرت عثمان کے لیے، تیر لگا، مشکیزہ پھٹ گیا۔ عزیزان محترم، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، معاذ اللہ، مولا علی کی محبت میں صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، کائے کی محبت کرتے ہو؟ مولا علی تو ان کے لیے پانی لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ مولا علی نے اپنے شہزادوں سے کہا، حسنین طیبین سے کہا کہ جاؤ حضرت عثمان کے دروازے کی حفاظت کرو، تمہارے ذمے ہے، کوئی بھی دشمن عثمان کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، گھر کے مین دروازے پہ جو 2 ہستیاں ڈیوٹی دے رہی ہیں، حضرت عثمان کی حفاظت کا ذمہ جنہوں نے لیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ایک امام حسن ہے، دوسرے امام حسین ہے۔ یہ شہزادگان حضرت عثمان کی حفاظت کر رہے ہیں اور مولا علی سے محبت کرنے والے ان کو گالیاں نکالتے پھرتے ہیں، معاذ اللہ۔ کائے کی محبت کرتے ہو؟ کوئی محبت نہیں ہے، محبت علی سے وہی کرے گا جو علی کے بھائیوں سے پیار کرے گا، جو علی کے بھائیوں سے محبت کرے گا۔ عزیزان محترم، المختصر، دشمن پچھلے دروازے سے داخل، کہتے ہیں کہ عائشہ نے غلط، ایک ایک چیز من گڑت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ جیسی زبانیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اب دیکھیے نا، اپنی ایک ماں کا گستاخ ہونا تو حضور نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اپنی ماں کا گستاخ۔ وہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے نا، جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی کرتا تھا، آخری وقت آیا، جان نہیں نکل رہی تھی، حضور تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے کہا اس کی ماں کو بلایا جائے، اس کی ماں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ناراض ہوں، میں معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا پھر لکڑیاں لاؤ، اس کو رکھو اور آگ لگا۔ جب یہ بات سنی تو ماں کا کلیجہ پگھل گیا، ماں کا کلیجہ اس میں ممتاز آ گئی، اور ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ عزیزان محترم، اپنی ماں کا گستاخ جنت میں نہیں جا سکتا، تو جو مومنین کی ماں ہے ان کا گستاخ کیسے جنت میں جائے؟ جو تمام امت کی ماں ہے۔ عزیزان محترم، ماں کا لفظ ایسے نہیں اللہ پاک نے عطا کر دیا، ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا حضور کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں، ان میں کوئی بات ہے تو مولا نے ماں کا درجہ دیا۔ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کے محبت کرو، اپنی ماں سے بڑھ کے حضور کی ازواج سے جو ہماری مائیں ہیں ان سے محبت کرو۔ عزیزان محترم، دشمن پچھلے دروازے سے داخل حملہ کیا، اس ہاتھ پہ حملہ کیا کہ جس ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی وہی لکھا کرتے تھے، حضور کا فرمان لکھا کرتے تھے، مولا کا قرآن لکھا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ جب حضرت عثمان غنی کا شہید ہوا، دوسرے ہاتھ پر حملہ کیا، پھر جب سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، آپ کے جسم سے خون کا قطرہ نکلا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پر خون کا قطرہ گرا، یہ بھی مولا کا نظام ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہو گیا، میرے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ عزیزان محترم، جو شخص ساری زندگی احکامات الہیہ کے تابع ہو کر گزارے، پھر اس کی موت بھی ایسے بن جاتی ہے کہ لوگ اس کی موت سے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس کی شہادت سے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، وفاداری کا پیکر، حیا کا پیکر، یہ 2 چیزیں اگر ہم آپ کی ذات سے اخذ کر کے اپنے اندر لے آؤں، ایک وفاداری اور ایک حیا، خدا کی قسم ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ اور یہی پیغام ہے، یہی حضور کی تعلیمات ہے کہ اپنے اندر حیا کو پیدا کیجیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سن کر اپنے اندر حیا کو پیدا کریں، اپنے اندر غیرت پیدا کریں، کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا نہ سوچیں، کسی کا حق مارنے کا نہ سوچیں، اپنے بھائیوں سے حیا کریں، اپنے رشتہ داروں سے حیا کریں، اپنے دوستوں سے حیا کریں، تاکہ یہ معاشرہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان
احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمیں حضور کے صحابہ کا بھی فرما بردار رکھے، ہمیں حضور کی اہل بیت کا بھی حقدار رکھے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا